سلام 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 سلام. سلام کا جواب نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلى اتباعہم الذین ورثوا علمہم. العلماء ورثۃ الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ تبارک و تعالی کے مجتبی محمد مصطفیٰ بلبل قرآن اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لوہا منوانے والے قاری خلیل الرحمن جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوں وہاں مجھ جیسے ادنے سے طالب علم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہو، یہ بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کا مجھے دیدار نصیب فرمایا. علماء سے محبت یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے. آج کی ہماری ملاقات تزکیہ نفس کی نفاست اور وجود کا تزکیہ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان رہے گا انشاءاللہ. دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ جیسے ادنے سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 30واں پارہ ہے سورہ شمس، قد افلح من زکاہا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی روح کا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا. اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں چلا گیا، وہ بیکار ہو گیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ نفس کسے کہتے ہیں، اور ہم نے جو آج کا موضوع رکھا ہے تزکیہ نفس، یہ کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کی طرف چلیں گے. تزکیہ زکا یزکو سے ہے، نشو نما کرنا، ظاہر کرنا، بیان کرنا. یا سادے لفظوں میں جو علماء نے بڑا پیارا ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ دنیا کی غلاظتوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا یہ تزکیہ ہے. نفس اس کے عمومی طور پر اگر ہم اس معنی کو لیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، نفس کے 3 معنی ہمیں ملتے ہیں. کتنے معنی ملتے ہیں بھائی؟ بھی ہم پنجابی خطیب ہیں، ہم بولتے بھی ہیں اور بلواتے بھی ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے انشاءاللہ میرا تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا ہے، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ جاگتے رہنا ساتھ انشاءاللہ. نفس کے 3 معنی ہیں. سب سے پہلا نفس کا معنی، جب زلیخا نے بڑے تن مار لیے نا، بڑی کوشش کر لی، کچھ بن سکا نہیں، سارا معاملہ چلتا رہا. اس نے عورتوں سے کہا کہ میں نے یوسف کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے کیسا پایا. سارا معاملہ سمیٹنے کے بعد 12ویں پارے کی آخری آیت جب انہوں نے پوچھا تو سب عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف کے اندر کوئی کوتاہی دیکھی
نہیں، کوئی برائی دیکھی نہیں، تو پھر کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، یوسف کا قصور نہیں تھا، برائی کس کے اندر تھی؟ میرے اندر تھی، اپنی غلطی کا اقرار کرتی۔ آگے 13واں پارہ شروع ہو جاتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نفس سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ نفس کیونکہ جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس امارہ، نفس کی پہلی قسم ہے نفس امارہ، جو برائی کی طرف انسان کو اکساتا ہے۔ یہ بلف کسی کا لگا ہے تو کیوں لگا ہے، جاتے ہوئے پتھر مار دیا۔ یہ کسی کے گھر پہ پودا لگا ہے تو کیوں لگا ہے، جاتے ہوئے اکھیڑ دیا۔ بچہ بیٹھا ہوا پیچھے سے اس کو ہاتھ مار کے چھیڑ دیا، بچے نے بیٹھے والے پیچھے والے کو تھپڑ مار دیا۔ یہ برائی پہ اکسانے والا، چوری ہو، ڈکیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، جو برائی کی طرف اکساتا ہے انسان کو اندر سے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ 3 چھوٹی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس سے انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ انسان صبح صبح جب گھر سے نکلتا ہے تیار ہو کے نکلتا ہے، بن ٹھن کے نکلتا ہے، کیوں؟ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ بن ٹھن کے نکلوں گا، جسم پہ کپڑا اچھا ہوگا، چہرہ صاف ستھرا ہوگا۔ یہ بن ٹھن کے اس کا نکلنا یہ کس کو دکھانا ہے؟ عوام کو، عوام کی نظر میں میرا چہرہ، میرا لباس، سب کچھ اچھا ہو۔ تو جب اللہ اپنے بندے پہ نظر ڈالتا ہے اور انسان ایمانی طور پہ پاک اور صاف نہ ہو، تو مجھے بتائیں دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اچھے کپڑے پہن کر دنیا کی نظر میں خوبصورت ہونے کے لیے تو تیاری کی، جب اس بندے پہ رب کی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی؟ یہ یوں سمجھ لیں۔ دوسری مثال، کوئی بھی عقل مند، ایجوکیٹڈ یا ان پڑھ غلاظت پسند کرے گا، گندگی پسند کرے گا؟ گھر کے پاس سے کچرا پڑا ہو، نالی گھر کے پاس سے گزر رہی ہو، وہاں گھر بنانا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں گھر بناؤں گا تو گندگی کا ساری بو سونگنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، غلاظت سے بچاتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، غلاظت نہ لگ جائے۔ اب اسی بات کو اگر ہم اپنے اوپر لے کے آئیں کہ رب تبارک و تعالی جب انسان کے دل پہ نظر پھیرتا ہے، انسان کے دل پہ حسد کی غلاظت ہو، انسان کے دل پہ بغض کی غلاظت ہو، انسان کے دل پہ نفرت کی غلاظت ہو، انسان کے دل پہ چغل خوری کی غلاظت بھری ہوئی ہو، مجھے بتاؤ اس دل کو رب کیسے دیکھے گا؟ اس دل کو رب کیسے دیکھے گا؟ یہ تو پھر اللہ کی توہین ہوئی نا۔ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ غلاظت ہمارے سامنے ہو اور کوئی ہمارے سامنے رکھے۔ میرا سوال ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بندہ آ کر بیٹھ کر چھوٹا پیشاب کرنا شروع کر دے، ہم برداشت کریں گے؟ کیونکہ غلاظت ہے۔ اور یہ اللہ کی توہین نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس دل کو جب اللہ جھانک کے دیکھتے ہیں اپنے بندے کے دل کو جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس دل کے اندر بغض، حسد، کینہ، یہ سب کچھ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، شرک و بدعات کی گھڑ بن چکا ہے اس کے دل کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توہین نہیں؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جو اللہ کی عزت نہیں کرتا اس کو دنیا میں عزت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ انسان کتنے چیزوں پہ مرکب ہے؟ 2 چیزوں کے اوپر، ایک نفس، جان، جسم، اور دوسری روح۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روح کا اصل تعلق اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کا اصل تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم تو دیا ہے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، اصل اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ اللہ نے جسم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ کس سے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم نے کس سے بنایا؟ مٹی سے۔
دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. تیسرے مقام پہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن طِينٍ لَازِبٍ. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، ایسی مٹی جو چپکنے والی مٹی ہے. اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. سورہ الرحمن میں کہ ہم نے انسان کو کھنکھنانے والی مٹی سے بنایا ہے. اللہ نے مختلف قسمیں بتلائی ہیں انسان. اور صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق آدم من ثلاث تربات. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 3 قسم کی مٹیوں سے بنایا ہے. کتنی قسم کی مٹیوں سے؟ بیضاء، حمراء، سودا. سفید مٹی، سرخ مٹی اور سیاہ مٹی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے چہرے سے منسلوا اترتا تھا. کھیتی سے اڑا ہمارے لیے سارا سسٹم بنایا ہے نا اللہ نے. اناج ہیں، پھل ہیں، یہ سارے فروٹس. کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے اس لیے اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ نے آسمان سے کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، پھر اپنی روح کا تزکیہ کرنا ہے. انشاءاللہ آج کا بھولا سبق بھی ہم یاد کریں گے، کچھ نیا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفس کی تزکیہ کیسے ہوگا؟ کچھ لوگوں نے نفس کا معنی یہ سمجھا کہ نفس وہ آلہ ہے جس سے ازدواجی زندگی سمجھ لیں اللہ نے بنائی، اولاد پیدا ہو. یہ نفس جو ہے یہ آلہ، اسی کا نام نفس ہے اور اس کو جہاں چاہو استعمال کرو. یورپ کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے مثال ہے. گلیوں میں، کوچوں میں، یعنی نفس کا معنی یہی سمجھا ہے کہ اللہ نے دیا تو استعمال کرو. اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ برائی میں ہو، وہ اچھائی میں ہو، وہ شادی کے ساتھ ہو، وہ بغیر شادی کے ہو، بچے پیدا ہو. تو آیا یہ نفس کا معنی ٹھیک ہے؟ دوسری قوم اٹھی، اس نے کہا نہیں، نفس کا معنی یہ نہیں ہے. نفس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار لو، نفس کشی کر لو، کھدڑے بن جاؤ. نفس کشی ہو جائے گی، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس لیے نفس ہوگا نہیں. اپنے آپ کو مردانگی سے ختم کر کے اب جو مرضی کرتے رہو. تو یہ بھی نفس کا معنی نہ ہوا. آئیے ہم قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں نفس کا معنی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. بلوغت کو پہنچ گئے ہو، جوانی جوبن میں ہے، جوانی کے رنگ آپ کے چہرے پہ نکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس مال اور دولت موجود ہے، طاقت ہے، فلیتزوج، شادی کر لو. بہترین طریقہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں جاتا ہوں کسی پروگرام میں یا کہیں کھانا کھا رہا ہوں، میرے کپڑوں کے اوپر اگر سالن گر جائے، میری بیوی کا کیا کام ہے، میری ماں کا کیا کام ہے، میری بہن کا کیا کام ہے؟ اس کو دھونا صابن سے، صابن سے نہیں تو سرف سے، سرف سے نہیں تو بلیچ سے، بلیچ سے نہیں تو سوڈا، کچھ بھی ڈالے صاف کرے. جب تک داغ صاف نہیں ہوگا نہ ضمیر مطمئن ہوگا نہ نظر مطمئن ہوگی. ایسے کسی اور طرح ہے. اگر میری بیوی کہے اتنا لمبا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کینچی اٹھاؤ اس حصے کو کاٹ دو، تو یہ حل ہے کپڑا دھونے کا؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے. لوہار کے پاس لوہا آتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس لوہے کو وہ بیکار سمجھ کے پھینک دیتا ہے. اس پہ جتنا زنگ چڑھا ہے وہ اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں اتر رہا، اس کو بھٹی میں ڈالے گا، اس کو تپائے گا، گرم کر کے اس کو چوٹے مار کر لوہے کو تیار کرے گا. یہی مثال سونار کی دیکھ لے. سونا جتنا بھی میلا ہو تیزاب میں ڈالے گا، نہیں صاف ہوا، پھر کھڈالی میں ڈال کر اسے بنا کر تیار کر کر سونے کو تیار کرتا ہے، پھینکتا
نہیں ہے۔ تو نفس اگر اپنے جوبن میں آ گیا ہے، آپ کی جوانی اپنی جوبن میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یا تو نفس کشی کر لو یا غلط کاموں میں لگ جاؤ۔ نفس کا طریقہ استعمال کرنے کا کیا ہے؟ فَلْيَتَزَوَّجْ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ابھی ہمت نہیں ہے، فرمایا فَلْيَصُمْ، پھر روزہ رکھ لیا کر۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ حفاظت کرے گا تمہاری برائیوں سے۔ یہ بھی ہمارے اندر نہیں۔ تو اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے جسم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں اپنے جسم کو سر سے۔ یہ اللہ نے جو دماغ، یہ ہیڈ دیا ہے ہمیں، جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اسی کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر خرافات پیدا ہوتی ہیں، کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا نفس امارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے، یہ کام کر لے، یہ کر لے، یہ بھی کر لے۔ دوسرا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کراتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس اللوامہ، یہ کام میں کر رہا تھا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام غلط تھا، میں کسی کو گالی دینے جا رہا تھا تو مجھے نہیں دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے نفس لوامہ کو اپنایا تھا نا، زلیخا نے نفس امارہ کو اپنایا برائی کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے نفس لوامہ کو اپنایا کہ یہ برائی نہیں کرنی ہے، قال معاذ اللہ، اس نے نفس لوامہ کو اپنایا، رب کی پناہ منگی اور نفس مطمئنہ کو لے کے آئے، رب نے دروازے کھول دیے، نفس لوامہ دل میں پیدا ہوا، رب نے برائی سے بچا دیا۔ تو نفس امارہ سے رب سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں نفس امارہ ہمارے دل میں، دماغ میں نہ آئے، برائی کے خیالات لے کر آنے والا نفس امارہ نہ آئے۔ اور نفس لوامہ کی کوشش کیا کریں کہ میں نے فلاں کو گالی دی تھی، جا اس سے معافی مانگ لوں، فلاں کو برا بلا کہا تھا، جا کے معافی مانگ لوں۔ جب نفس لوامہ آپ کے اندر آ جائے نا، پھر اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے آئیں۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر! یہ کیسے ہوگا؟ پہلے اپنی اس کو سیٹ کریں، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے ہیں۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات ملتی ہے، عقل مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ دماغ تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر قرآن و حدیث سے دلیل مل گئی ہے تو آمنا و صدقنا۔ یہی بات تھی کہ رب نے صدیق کو صداقت عطا فرمائی۔ ابو جہل نے بڑے فخر سے کہا تھا نا، وہ ایک شخص کہتا ہے رات کے کچھ حصے کے اندر یہاں سے میں بیت المقدس ہوا، اس سے میں نے معراج کے سفر کیے اور معراج کر کے آسمانوں کی سیر کی۔ ابو بکر تیرا ایمان مانتا ہے رات کے کچھ پہلو میں، کچھ حصے میں؟ کہا یہ تو بتا کہنے والا کون ہے؟ بڑے فخر سے سر کو اٹھا کر کہنے لگا اسی کا ہے وہ محمد جس کو تم نبی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی یہ بات کہہ رہا۔ اب یہاں اگر میرے ابو بکر صدیق اپنے دماغ کی صرف سنتے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو بات بگڑ جاتی نا۔ جو میرے ابو بکر صدیق نے جواب دی، رب کعبہ کی قسم ہے سونے کے پانی سے بھی لکھے جائے تو آدھا حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان، یہ تیری مرضی ہے۔ ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، میرے نبی کے الفاظ تو اپنے کانوں سے سن کے آیا ہے، صدیق جا کے بعد میں سلام کرے گا، صداقت پہلے کرتا ہے۔ یہ ایمان پیدا کیجئے، یہ جذبہ پیدا کیجئے۔ یہی دماغ کا خمار لے کر ایک بندہ آیا نا میرے نبی کے پاس، بڑی پلاننگ کر کے آیا، بڑی سوچ لے کے آیا، آ کر بیٹھا، اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جی بسم اللہ۔ کہنے لگا اسلام قبول کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اللہ کے نبی مجھ سے برائی نہیں چھوڑتی، مجھ سے برائی، بڑی پلاننگ بنا کے آیا نا، مجھ سے برائی نہیں چھوٹتی۔ صحابہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی کہ دین اسلام قبول کرنے آیا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ برائی نہیں چھوٹتی۔
اللہ اکبر، میرے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ڈاکٹر بن کر نہیں آئے کہ آنکھ غلط ہے تو آنکھ نکال دو، کان غلط ہے تو کان کاٹ دو، ہاتھ غلط ہے تو ہاتھ کاٹ دو، نہیں، میرے نبی ناصح بن کے آئے ہیں، نصیحت کرنے والے بن کے آئے ہیں۔ صحابہ بڑے غصے ہوئے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ صبر کرو، میں بیٹھا ہوں نا، اللہ نے مجھے بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ اچھا اسلام بھی قبول کرو گے، برائی بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ جی اللہ کے نبی۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ اب صحابہ پریشان ہو کہ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ جب جانے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آ، ذرا بات تو سن میری، طریقہ دیکھیے سمجھانے کا۔ اللہ اکبر، بٹھایا، قریب بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بات تو بتا، جو ذہن تو لے کے میرے پاس آیا ہے، جو تیرے ذہن میں ایک پلاننگ میرے پاس آئی ہے، تو لے کے آیا اور اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، دنیا بڑی ہے، اگر یہی ذہن لے کر کوئی اور آ جائے، جو تیرا ذہن ہے کہ میں اسلام تو قبول کروں گا، برائی نہیں چھوڑ سکتا، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو، تو برائی کے لیے تیار ہے، اگر یہی ذہن لے کر کوئی اور آ جائے تو تیرے گھر پر بھیج دوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے پیارے بھائی، جس کے پاس تو جائے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کیجئے، اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کیجئے، رب مجھے اس سے پاک فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہے، میرے نبی نے اپنے نبوت والے مبارک ہاتھ اس کے سینے پر مارتے ہوئے رب سے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ میرے نبی کے نبوت والے ہاتھ اس کے سینے پہ لگے، نبوت والے الفاظ منہ سے نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی اس کو برائی تو دور کی بات ہے کسی عورت کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کو سیٹ کیجئے، یہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم کی کوئی لمٹ؟ آگے آتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، یہ رب نے دو کیمرے عطا فرمائے ہیں، کتنے خوبصورت کیمرے ہیں، جہاں تک نظر جا سکتی ہے جاتی ہے، جہاں تک رب نے توفیق دی ہے۔ رب نے اس کے لیے 5 وقت کی نماز مقرر کر دی ان کیمروں کو واش کرنے کے لیے۔ ان کیمروں کو آپ کو کپڑا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے ویپر بھی بنا دیے، آنکھیں بند کر کے کھول، رب نے ویپر بنا دی، تیرے کیمرے صاف ہو جائے۔ کتنے پیارے کیمرے ہیں، لیکن ان کیمروں کا استعمال صحیح کیا کر، ان کیمروں کا استعمال کرنا سیکھیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آگے رب نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اپنے کیمروں کی نظروں کو جھکا کے رکھا کر، وہاں نظر رکھ کے چل جہاں ضرورت ہے۔ میرے نبی بیٹھے ہیں، صحابی رسول کی نظر ایسے پڑی، میرے نبی نے پیار سے سر کو پکڑ کر گھما کے فرمایا اور میرے پیارے صحابی پہلی نظر معاف ہے، آئندہ معاف نہیں ہے، پہلی نظر غلطی سے پڑ جائے تو معاف ہے، ورنہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کر۔ کیا ان کیمروں کو کبھی ہم نے واچ کیا کہ ہمارے کیمرے کس قدر چل رہے ہیں، ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ کیا اس سے ہم اچھی ویڈیوز کیچ کر رہے ہیں یا بری ویڈیوز کیچ کر رہے ہیں؟ ان کیمروں سے ہم اچھی پکچر کیچ کر رہے ہیں یا بری پکچر کیچ کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یا کبھی ان کیمروں سے جو رب نے ایک چشموں کا سلسلہ جاری کیا ہے، کبھی ان کیمروں سے جو باہر کے تو 5 مرتبہ ہم وضو کر کے دھو لیتے ہیں، کبھی اس کے اندر جو پانی رب نے دیا ہے اس سے بھی کبھی دھویا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ کے آگے رو کر دعا مانگا کرو، ایک آنسو بھی آپ کا گر جائے رب گناہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی روئیں تو صحیح، آنکھوں سے آنسو بھی نہ گرے۔ میرے نبی نے فرمایا رونا شروع کر دو، آنسو گرے یا نہ گرے، رونے والا کام تو کر لو نا، رب گناہ معاف فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رونا بھی نہ آئے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رونے والی شکل بنا لو، رب گناہ معاف فرما دے گا۔
کبھی ان آنکھوں سے آنسو نکلے ہمارے؟ ارے ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ رب فرماتے ہیں اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا ان پتھروں کی طرف۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان پتھروں کو تو دیکھو نا، پھٹ پڑتے ہیں، اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، تمہیں پانی مہیا ہوتا ہے۔ یہ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، او میرے بندے رب سے ڈر کے کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیا کر، اس پتھر کو تو دیکھنا رب کے ڈر سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے بہہ پڑتا ہے، اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انسان تیرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے؟ اپنے ان کیمروں کا خیال کیجئے، ان آنکھوں کی نظروں کا خیال کیجئے کہ استعمال کیسے ہو رہی ہیں۔ یہاں آ کر میں ایک بات اور سمجھانا چاہوں گا کہ جب پردے کی بات آتی ہے، کہا جاتا ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا کون سی ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ دل کا پردہ ہو کافی ہے۔ اگر میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو پردے کا کہوں، آگے جواب ملتا ہے کہ آپ تو مرد ہیں، آپ کا دل چاہے تو قمیض اتار کے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کا دل چاہے تو شرٹ پہن کر باہر چلے جائیں، جون کی گرمی ہو، جولائی کی گرمی ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہو، اوپر سے چار دیواری کے اندر بند ہوں، اوپر سے کچن کے اندر کام ہو، کچن کے اندر چولہا چلے، اس پہ روٹی پکائیں، اتنی شدت، جون کی گرمی، پھر گھر میں بند، پھر کچن میں، پھر چولہا چلتے ہوئے، اس کے سامنے کھڑی ہو کہ روٹی ہم پکاتی ہیں، آپ نہیں پکاتے ہو، ہم سے پوچھو کتنی گرمی ہوتی ہے، آپ تو مرد ہو، تسلی سے گھومتے ہو۔ یہی جواب ہے یا نہیں آج کی عورت کو؟ اللہ ماشاء اللہ۔ میں ایک بات کہوں گا کہ خدا را اپنے ذہنوں کو بدلیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی تو یہ الفاظ ہے نا کہ اتنی پابندیاں کرنے سے بہتر ہے ہمارا گلا گھونٹ کے مار دو، اتنی پابندیوں کے اندر ہم رہیں، ہم اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے باہر نکلیں جون کی گرمیوں کے اندر، پھر پردہ کر کے جائیں، مارنے کا چکر ہے تو گلا دبا کے مار دو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ماں اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے، ممتا کی ممتا میں رہ کر نہلاتی ہے، میل بھی اتار دیتی ہے، ہڈیاں بھی نہیں توڑتی، بچے کی میل بھی اتر جاتی ہے، ہڈیاں بھی نہیں ٹوٹتی، لوہار کوشش کر کے لوہے کو تیار بھی کرتا ہے، بگاڑتا بھی نہیں ہے۔ رب نے پردے کا حکم دیا ہے، موت اتفاقی طور پہ آ جائے تو الگ بات ہے، رب تمہیں مارنے کے لیے تھوڑی پردے کا کہہ رہا۔ آج تمہیں یہ جون کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ذرا اٹھا اور ماچس کی تیلی جلا کر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کے دیکھ، یہ آگ جو 70 مرتبہ کم سے کم اس جہنم کی آگ سے صاف ہو کر تیرے پاس آئی ہے، ایک ماچس کی تیلی تیرے ہاتھ کے نیچے تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور میری ماں، میری بہن، ذرا سوچ تو صحیح، اس جہنم کے اندر کیا حالت ہو۔ یہ میرا سبق یہاں بیٹھنے والے بزرگ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے کہ جب ہماری بیٹیاں زندہ ہوتی ہیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں زندہ ہیں، ہم پردہ کرانے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، بیٹی باغی نہ ہو جائے، بیوی باغی نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے جب یہ بیوی فوت ہو، یہ بیٹی فوت ہو، یہ ماں فوت ہو، جولائی کی گرمی ہو، جون کی گرمی ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین چادریں اٹھا کر، لٹھے کی چادریں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ احساس کا انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، وہ دوپٹہ بھی تو اسی تار سے بنا تھا نا۔ زندہ تھی تو ایک دوپٹہ سر پہ نہیں کر سکے، مرنے کے بعد تین چادریں ڈال کر بچا رہے ہیں، غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب کس مرد کو ضرورت پڑی ہے تیری بیٹی کو دیکھنے کی؟ اب کس مرد کو ضرورت پڑی ہے تیری بیوی کو دیکھنے کی جس کے اوپر تم نے چار چادریں ڈال دیے، غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے؟ خدا را زندہ رہتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے، یہ مت سمجھیے کہ اس میں موت آ جائے گی، گرمی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا
اس چیز کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے۔ اس کے بعد ہاتھ ہیں، اللہ کی ایک ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا بیٹھ جائیں، ٹائم کی قلت ہے، ورنہ ایک ایک عضو کی قرآن و حدیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں کہ رب نے کس طرح ہمیں سمجھایا۔ یہی رب نے فرمایا نا کل قیامت کا دن ہوگا، نختم علی وجوہ، اس کے زبان پر جو ہے نا مہر لگا دی جائے گی، پتہ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی زبانیں پاؤں بولیں گے، سب کچھ اس کی گواہیاں دیں گے، یہ دیکھ رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ویڈیو چلا دی جائے گی، دیکھ اپنے اعمال کو کیا کرتا رہا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے نام اعمال کی ویڈیو چلتی جا رہی ہے، اپنے آپ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، اپنا محاسبہ کر لیں، قبل اس کے کہ وہاں پکڑ ہو، وہاں پکڑ سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، انجام اچھا ہوگا۔ دوسری بات، نفس کی روح جس سے انسان کا تعلق ہے، جس روح کو آج ہم کہتے ہیں یار گانا کیوں لگا کے بیٹھے ہو، قوالی کیوں لگا کے بیٹھے ہو، یار روح کو سکون نہیں آ رہا تھا، دل مطمئن نہیں تھا، میں نے کہا تھوڑا گانا چلا لوں، تھوڑا روح کو سکون مل جائے۔ آپ نے شاید یہ الفاظ کسی سے سنے یا نہ سنے ہوں، میں نے یہ الفاظ سنے، روح کی تسکین ہے گانا۔ اللہ اکبر، رب کیا فرما رہے ہیں، رب کیا فرما رہے ہیں؟ رب فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، مومن کی علامت یہ ہے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، قبر کا ذکر کیا جائے، جہنم کا ذکر کیا جائے، واجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، رب فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے، بھوک لگی ہے تیرے دل کو، رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دے، تیرے دل کو تسکین مل جائے گی۔ تم گانوں سے تسکین دینا چاہتے ہو؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، دل کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہمارا 2 منٹ کا کھانا لیٹ ہو جائے، ہم بیوی کو گالی تو دے رہے ہوتے ہیں، استغفراللہ نہیں پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماں کو گالی تو دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنا لیٹ آیا ہوں کام سے، اوپر سے کھانا لیٹ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، جتنی بھوک لگ رہی ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، درود شریف شروع کر دو، استغفار شروع کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی بھوک کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ ایمان ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، کہتے ہیں نا وہ کہ جو وہ پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنا پی کر بہک جاتے ہیں اتنا پیالے میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا اس کو پینے سے بہتر ہے رب کی توحید کو پی، قل هو اللہ احد کا جام پی کے دیکھ، لم یلد ولم یولد کا جام پی کے دیکھ، انا اعطیناک الکوثر کا جام پی کے دیکھ، یاسین کا جام پی کے دیکھ، والضحیٰ کا جام پی کے دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم یہ ایسا جام ہے، جان تو چلی جائے گی لیکن اس کا نشہ نہیں اترے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن رات اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مشغول رکھا کریں۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ دل جو ہے نا، یہ دل فرمایا پورے جسم کا ایک انجن، ایک بڑی مین چیز ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے پورا جسم برباد ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو، اللہ کا قرآن پڑھیے، نبی کے حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کے دلوں کے زنگ بھی اتر جائیں گے، آپ کا نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ جب تک عمل نہیں ہے سب کچھ بیکار ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے سب کچھ ہے۔ عمل ہے تو کامیابی ہے، عمل نہیں ہے تو سب سے پہلے کاری جہنم میں جائے گا، عمل نہیں ہے تو سب سے پہلے مجاہد جہنم میں جائے گا، عمل نہیں ہے ریاکاری ہے تو سب سے پہلے سخی جہنم میں جائے گا۔ لیکن عمل ہے تو جٹ ہے، ان پڑھ کیوں نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث پہ عمل ہے تو جنت میں سب سے پہلے وہ بھی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے اوپر، دین اسلام کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت آئے خاتمہ بالخیر پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، یا اللہ سلامتی والی زندگی تو چاہیے، خاتمہ بالخیر ہو، بس خاتمہ بالخیر ہو۔ نبی کی حدیث ہے نا کہ بندہ جنت کے ایک بلشت قریب ہوتا ہے، جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ ایک جملے کی وجہ سے۔ جہنم کے ایک بلشت قریب ہوتا ہے، ایک عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔